نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جماعت امام زمان، آپ تمام کے حضور انتہائی عقیدت کے ساتھ تحفہ یا علی مدد قبول ہو۔ آج جس موضوع پر ہم لیکچر دیں گے، کچھ سوالات ہمارے سامنے یہاں پر آئے ہیں، تو سوالات کرنے والے ہمارے جس بھائی نے یہ سوالات کیے ہیں تو بڑی دمکی آمیز الفاظ میں سوالات کیے ہیں کہ اگر یہ کامران آفریدی نام کا ایک شخص اور اس نے بہت سارے اسماعیلی اسکالرز کو ہرایا ہے، اگر آپ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے تو میں اسماعیلی عقیدے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، سوالات کیا ہیں؟ سوالات یہ ہیں کہ امام علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے حوالے سے کہ وہ یورپ میں کیوں رہتے ہیں، امام علیہ السلام اگر نور ہیں تو وہ کیا نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیوی چھوڑ کر جانے والی تھی تو انہوں نے شادی کیوں کی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نارینہ اولاد نہیں تھی تو کیوں آپ اپنے امام علیہ السلام کو آل رسول کہتے ہیں، اور جب امام علیہ السلام کے پاؤں میں چوٹ آئی تو جماعت ان کے لیے کیوں دعا کرتی ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں، اور یہ سوالات انہوں نے اس بائی کے حوالے سے کیا جو کامران آفریدی کے نام سے شاید کچھ اسماعیلی اسکالرز کو وہ فون کر رہا ہے۔ تو میں نے بھی اتفاقاً اس کے کچھ ڈیبیٹس اس شخص کے سنے جو نام نہاد اسماعیلیوں کے ساتھ اس نے کی، تو اس کی بیوقوفی پہ مجھے ہنسی آئی، مگر اس سے بھی زیادہ افسوس اپنے ان دوستوں پر ہوا جو اس کو جوابات دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ہمارے جس بھائی نے یہ سوالات کیے، اس کی سادگی پہ تو بالکل رونا آ رہا تھا۔ میں کچھ اپنے عقیدے کی وضاحت اور ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ذرا جو باتیں آپس میں جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی اسماعیلی بن کر، کوئی اسماعیلی مخالف بن کر، ذرا ان کی علمی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ بھی عالم ہیں، یا اگر وہ جہلا ہیں یا جاہل لوگ ہیں؟ اگر جاہل لوگ ہیں تو ان کی باتوں کو کیوں اتنا سنجیدگی سے لیا جائے؟ سب سے پہلے جو شخص اسماعیلی بن کر ان کو جوابات دے رہے ہیں، ان بیچاروں کو من کنتم مولا اور من کنتم مولا کے بیچ میں بھی تمیز نہیں ہے کہ من کنتم مولا ہوتا ہے یا من کنتم مولا ہوتا ہے، اور وہ اسماعیلی اسکالرز بنے ہوئے ہیں، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسماعیلی اسکالرز کو ہرایا۔ اور یاد رکھیں کہ اسماعیلی عقیدے کے اندر اسماعیلی ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کا ایک ہی مرتبہ ہے: شراب پینے والا شخص، بت پرست اور اہل بیت کا دشمن۔ تو یہ شخص جو ان سے ڈیبیٹ کر رہا ہے کامران آفریدی کے نام سے، ان کی باتوں سے میں نے اندازہ کیا یہ تو اہل بیت کا دشمن ہے، اور جو ان سے اسماعیلی بن کر بحث کر رہے ہیں یہ تو شرابی ہیں، شراب کو حلال قرار دینے والے، اور یہ دونوں روحانی مرتبے میں ایک جیسے ہیں، ایک اہل بیت کا دشمن، دونوں شرابی۔ ہمارے نزدیک تو دونوں ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان میں سے نہ کوئی اسماعیلی ہے اور نہ کوئی عالم ہے اور نہ کوئی دین کے اندر ہے۔
لہٰذا دو جہلا آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا، اس بھائی سے کوئی سوال کرتا ہے، یہ جو کامران آفریدی کے نام سے، اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ اسلام میں کتنی شادیاں جائز ہیں؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ 4۔ تو وہ شخص ہمارے دوسرے دوست پوچھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 شادیاں کیوں کی؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نعوذ باللہ خاکم بدہن ناقص تھے، اس لیے اس نے شادیاں کی، لیکن نبوت ملنے کے بعد پھر یہ غلطی نہیں کی۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں کہ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال تک اس کو ناقص قرار دیتا ہے، اور آپ تمام کو پتا ہے، تاریخ کے بچے کو پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے تک صرف ان کی ایک ہی شادی ہوئی تھی، اور ان کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام تھی، اور باقی جتنی بھی شادیاں ہوئی وہ نبوت ملنے کے بعد ہوئی ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی، یہ تاریخ گواہ ہے۔ تو دیکھیں کہ اس بیچارے کو جو بحث کر رہا ہے اسماعیلی عقیدے کے سامنے، اسماعیلی فلسفہ کے اس فلسفے کے سامنے ان کے بڑے بڑے ٹک نہیں سکے ہیں، اور جہاں پہ عقل کی دلیل ان کے کام نہیں آئی وہاں جسمانی زور لگانا پڑا ہے۔ تو یہ اس فلسفے کے سامنے تاریخ کی اتنی چھوٹی بات اس کو نہیں پتا ہے، اور وہ بحث کرنے کے لیے آیا ہے، اور سامنے ہمارے جو بھائی اسماعیلی بن کر، عالم بن کر جو اس کو جواب دے رہے ہیں، وہ اسی جواب پہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ شاید ایسا ہوگا، نہ ان کو پتا نہ ان کو پتا۔ تو جو شخص اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اتنی چھوٹی بات نہیں جانتے ہیں، وہ علم پر اور وہ عقیدے پر، اہل بیت کے دین پر وہ لوگ سوالات اٹھائیں گے، اور وہ من کن تو مولا کی جو دلیل دے رہے ہیں، لیکن وہ اس نے تو من کن تو مولا پڑھا ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ مولا کے معنی کہیں پر بھی آقا اور سرپرست کے نہیں ہیں، مولا کے معنی صرف اور صرف جو ہے دوست کے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ میں آپ کو یہاں پہ 1-2 ریفرنسز دوں گا۔ تو سب سے پہلا جو ریفرنس ہے یہ عربی ادب کی بہت مشہور کتاب ہے، لسان العرب۔ اس کے اندر الولی اور مولا ایک ہی معنی میں ہیں۔ دین میں مولا ہے تو ولی کے معنی میں ہے۔ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے نعم المولا و نعم النصیر، اور قرآن میں ایک اور جگہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ شخص ہے جو رکوع کی حالت میں صدقہ یا زکوٰۃ دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رکوع کے حالت میں کس ہستی نے زکوٰۃ دی؟ یہ در حقیقت ولی، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی اور علی بھی ولی۔ لہٰذا جو ہے نا ولی اور مولا کے ایک ہی معنی میں ہیں۔ کہیں پر خدا کے لیے مولا آیا ہے، کہیں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولا آیا ہے، کہیں پر مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے مولا آیا ہے۔ تو اللہ کے لیے بھی ولی آیا ہے، رسول کے لیے بھی ولی آیا ہے، اور علی کے لیے بھی ولی آیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور قاموس الوحید کی جو قاموس الوحید، وحید الزمان کی جو قاموس ہے، اس میں مولا کے 17 معنی ہیں، اور پہلا معنی جو ہے آقا اور مالک کے ہیں۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ مولا کے معنی کہیں پر بھی مولا کے معنی مالک کے نہیں ہیں۔ اور یہ حدیث مسند ابن حنبل حدیث نمبر 18506 کے اندر، اور مشکات المصابیح 6013 کے حدیث کے اندر، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں مومنین سے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اسی کا مولا ہے۔ اس حدیث میں کیا معنی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ہستی کو بیان کیا، اپنی مرتبت کو بیان کیا کہ میں مومنین کی مالوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ میں حق رکھتا ہوں، لہٰذا میں جس طرح مولا ہوں علی بھی اسی طرح مومنین کا مولا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو ہے نا کیا مولا کے معنی آقا کے نہیں بنتے ہیں؟
کیا مولا کے معنی مالک کے نہیں بنتے ہیں؟ لیکن اس شخص کو مولا کے معنی کا نہیں پتا، اس شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نہیں پتا، تو پھر اس کی بات پہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندہ جو سوال کر رہا ہے، جو اسماعیلی بن کر سوال کر رہا ہے، جو عقیدے کو چھوڑنے پہ تلا ہوا ہے، اس کو میں نے کہا شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو 1500 سال نور کی امامت کی مخالفت میں زندگی گزارا اور جو خود کھلم کھلا یزید کو اپنا امیر المومنین کہتا ہے، اور وہ زمانے کے آدم جس کے پاس علم و حکمت کا خزانہ ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے نا فرماتے ہیں میرے پیارے روحانی بچوں، عالم علم الاسماء جو روحانی زمانے کے امام، جو زمانے کے آدم ہیں، تو آپ کو اپنا روحانی فرزند قرار دیتے ہیں، اور آپ کے پاس روحانی باپ کی میراث میں سے علم و حکمت کی کوئی وراثت نہیں ہے، اور اس علم کے میدان میں ایک جاہل شخص آپ کو للکار رہا ہے، آپ دین چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ اس سے بڑھ کر پیروں کے فلسفے اور ان کی کتابوں کی ناشکری کے نتیجے میں اور کیا مولا کی طرف سے سزا ہو سکتی ہے؟ اب کہو نا ان جہلا جو کہ نام نہاد نمائندے بنے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ پیر ناصر خسرو کی تعلیمات پرانی ہو گئی ہیں، المعید فی الدین شیرازی کی تعلیمات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جعفر بن منصور الیمن کے کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عرفاء عاشقین اور مولا کے جو معلمین ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ضرورت نہیں ہے تو امامت کے اوپر اٹھنے والے ان سوالات کا جواب دے دو، کیوں جماعت بے بس ہو چکی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ دیکھیں کہ ہمارے دائیوں کے زمانے میں بھی یہ روایت رہی ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام اپنے بڑے بڑے دائیوں کو دوسرے لوگوں کے دین میں بھیجتے تھے اور وہ وہاں پہ جا کے امام کی دعوت کرتے تھے، تو کیا شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ دین حق کے اندر اپنے نمائندے نہیں بھیجے گا؟ یقیناً یہاں پر بھی شیطان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو جماعت کے ہاتھ پیر علمی طور پر کاٹ رہے ہیں، جو جماعت کو علم سے، فلسفے سے، حکمت سے دور رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت کی یہ حالت ہوئی ہے کہ جہالت کیا ہے، علم کیا ہے، ان دونوں کے بیچ فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص علم کہہ کر جہالت تقسیم کر رہا ہے تو پھر اس شخص کی باتوں پہ یقین رکھتے ہوئے وہ لوگ جہالت کو علم سمجھ رہے ہیں کہ کاش صرف اور صرف پیروں کی بہت ساری کتابیں نہیں پڑھتے، حسن بن صباح کے 3 سوالات ہی یاد کرتے کہ جو کہ اہل ظاہر کے لوگوں سے حسن بن صباح نے کیے تھے، اور وہ 3 فصل بھی اگر آج جماعت یاد کرتی تو کوئی مائی کے لال کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ان کو علم کی دنیا میں للکار سکے، امامت کی دنیا میں للکار سکے، اور انہی 3 فصلوں 3 سوالات کے جواب کے لیے بڑے بڑے ان کے علماء 6 7 کتابیں لکھی، مگر ان سے کوئی جوابات نہیں بن سکے۔ اگر یہی بھی پڑھ لیتے تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، نہیں پڑھیں، حسن بن صباح کو نہیں پڑھیں، مولانا روم کو نہیں پڑھیں، پیر ناصر خسرو کے تعلیمات 1000 سال پرانے ہو گئے ہیں، لیکن زمانے کے امام فرماتے ہیں کہ 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی پیر نامدار کی تعلیمات کی اہمیت و افادیت میں ذرا بر بھی فرق نہیں آیا ہے۔ اگر وہ تعلیمات پرانے ہو چکے ہیں تو مناقب کیوں جو ہے نا آپ پاٹ پہ رکھتے ہو؟ کیوں ان کے کتاب مناقب پڑھتے ہو؟ ان کا کلام کیوں پڑھتے ہو؟ اگر زمانے کے امام کی ہی فرمانبرداری کرنی ہے تو زمانے کے امام کی شان میں جو نظم ہے وہ پڑھو نا۔ اگر آپ کو زمانے کا علم چاہیے تو یہ در حقیقت جو ہے جماعت کو مجبور بنایا گیا ہے، علمی طور پر جماعت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، پیروں کے اتنے بڑے فلسفے، علم و حکمت کے اتنے سارے کتابوں کو جماعت سے روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں ہمارے ذہن میں یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ہم میں کوئی خوبی نہیں؟ ہمارے پیروں کی ان تعلیمات سے کچھ پڑھنے کی وجہ سے یہ سوالات ہمیں بچگانا لگتے ہیں، اور کمر بستہ ہو جاؤ پیروں کے تعلیمات کے خلاف، تاکہ ہر ایرا غیرہ گلی کوچوں کے یہ جو حلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناقص کہنے والے گستاخان رسول کی باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور پنجتن پاک کے پاک دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے ہو۔ یاد رکھو، آج آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ امام علیہ السلام کے روحانی بچے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ امام کی اس پاک دین کے، آپ کے اس روحانی باپ کی اس پاک دین کے اور روحانیت کے اس باغ میں کیا کیا چیزیں ہیں، آپ بتا نہیں سکتے،
क्योंकि आपने देखा नहीं है, क्योंकि आपने सुना नहीं है। आप अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, तो जो शख्स अंधा, गूंगा और बहरा है वो बादशाह का बेटा हो या गरीब गधा का बेटा हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जिन पीरों ने रूहानियत के उस बाग में जाकर इमाम से इल्म और हिकमत के फल फूल लेकर आए हैं, उनको तो मानने से आप इनकार करते हो, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा इमाम अलैहिस्सलाम के उस बातिनी बाग में क्या कुछ है? तो 1500 सालों के फलसफे को आपने नहीं पढ़ा, आरिफों के साथ आपने दुश्मनी की, अपने अकीदे को कुछ भी जो है ना, आपका जो अकीदा है उसको समझने की आपने कोशिश नहीं की। अगर इसी तरह ही इस दीन में रहना है तो सो बिस्मिल्लाह मेरे भाई, आप जा सकते हो, क्योंकि ये दीन पीर नासिर खसरो का दीन है, जिससे पीर नासिर खसरो जैसे हस्तियों ने फायदा उठाया, अबू यकूब सजिस्तानी जैसे शख्सियात ने फायदा उठाया, अलमुइत्तफिद्दीन शिराजी जैसे शख्सियात ने फायदा उठाया, और आज भी जमाने के दीन के अंदर, इमाम के इस पाक दीन के अंदर आशिकीन मौला यहाँ से फायदा उठाते हैं, आरिफीन इस मजहब से फायदा उठाते हैं। दरीन गंजी नए नो सख्त चहार ऐवान शश मंजर तिलिस्म गंज मानी दान वजूद आलम आरायम। लिहाजा उस तिलिस्म को हर कोई शख्स तोड़कर जमाने के इमाम के जो है ना मकतब बातिन में दाखिला नहीं कर सकता है, वजूद के इस तिलिस्म को तोड़कर। लिहाजा आज जमाने के इमाम की जो मेहरबानी जिन लोगों पर हुई है, जिन पर नवाजिश हुई है, वही इमाम के इस दर पर सजदरेज हो सकते हैं। जिसकी बात पर आप अकीदे को छोड़ने पर तैयार हुए हो, आप खुद अंदाजा करें कि ऐसी रूहें जो हर जमाने में इंसानाने कामिल पर एतराज करते रहे हैं, अगर आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ये लोग होते या आदम अलैहिस्सलाम इस दौर में होते, बेटा और बेटी की शादी को जायज करार देते, तो यही लोग थे जो जलसा जुलूस निकालकर आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ चौक में आके खड़े हो जाते। नूह अलैहिस्सलाम इस जमाने में होते तो ये लोग यही कहते, ये कैसा पैगंबर है जिसका बेटा और उसकी वाइफ खुद उसके दीन के अंदर मौजूद नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये यही सवाल करते। आज जो जमाने के इमाम के बारे में सवालात कर रहे हैं तो उनकी बीवी उनको छोड़कर क्यों गई? क्या वो नहीं जानते थे? क्या नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे? क्या लूत अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे? कुरान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियों की जो मुजम्मत की गई है, अहादीस भरे हुए हैं कि वो 2 कौन थे जिनके लिए रसूल खुदा ने कुरान में उनकी मुजम्मत की है। तो ये लोग तो यही कहते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कि आपकी जो 2 बीवियां हैं वो ही आपकी मुखालिफत कर रहे हैं या आपकी कदर नहीं करते हैं, तो आप हमें क्या दावत दोगे? अगर आज के जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम होते, 1000 बीवियां उनकी होती, ये लोग प्रिंस अली सलमान को जो है ना इस शख्स ने गुस्ताखाना अल्फाज प्ले बॉय कहा है, तो अगर आज सुलेमान अलैहिस्सलाम होते, उसकी महल में 1000 बीवियां होती, 700 के साथ बगैर निकाह के सिर्फ 300 के साथ निकाह होती, तो ये लोग यही अल्फाज इस्तेमाल करते। हाँ, ये लोग यही अल्फाज इस्तेमाल करते क्योंकि इनके पास जिस्मानी इम्तिहानात को तोलने के लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई मयार नहीं है। ये जिस्म के हिजाब को हटाकर नूर को नहीं देख सकते हैं, ये जमाने के खिजर के राजों को नहीं पहचान सकते हैं। क्यों? एक अजीम पैगंबर और खिजर अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक पैगाम दिया कि एक अजीम पैगंबर की जात में उसको बुलंद किया गया कि खिजर के राजों को एक अजीम पैगंबर ने जो है ना जाहिरी तौर पर उसने नहीं जाना, तो क्या गली कूचों के अहले बैत के दुश्मन ये लोग जो है ना खिजर के राजों को जानेंगे? अगर आज खिजर अलैहिस्सलाम जमाने में होते, एक बच्चे को कत्ल करते, मीडिया वाले पकड़ते, पुलिस पकड़ती और उनको जो है ना लेकर आते और वो कहते कि मैं तो खुदा का पैगंबर हूं, बड़ा होके ये बच्चा अपनी मां और बाप को कत्ल करने वाला है, तो उसको सबसे पहले यही लोग सूली पे चढ़ाते, क्योंकि जमाने के खिजर के राजों को ये लोग नहीं जान सकते थे। लिहाजा हर पैगंबर, हर इमाम के जमाने में इस खुदाई खजाने के ऊपर एक हिजाब के तौर पर पैगंबरों ने ऐसे काम किया है जिसको दुनिया का कोई आम शख्स नहीं कर सकता है। आज भी जमात के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे लिए इमाम ही काफी है, इमाम हमारा रोल मॉडल है। इमाम रोल मॉडल हो ही नहीं सकते हैं, उसके पास रूहुल कुद्सी है। जमाने के इमाम कामिल हैं, हर अंबिया पैगंबर, हर जमाने खुदावंद ताला का नुमाइंदा जो इस दुनिया में है वो शख्स कामिल होता है। लिहाजा जब वो कामिलीन हैं तो कामिलीन के कुछ काम ऐसे होते हैं जो आम इंसान, नाकिस इंसान वो कर नहीं सकता है। रोल मॉडल कह के अगर आप जमाने के इमाम को करोगे, नबी वली के कामों को अगर आप सर अंजाम दोगे तो वहां आप गुमराह हो जाओगे। लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो सिर्फ
اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز تھے، باقی سب کے لیے جائز نہیں تھے؟ کیوں اسلام کے اندر 4 شادی باقی لوگوں کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 شادیاں کی؟ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو گزرے ہیں جس کو صرف اور صرف زمانے کے رسول نے کیا ہے اور کوئی شخص اس کو کر نہیں سکتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دنیا کی زندگی میں سے صرف خوشبو اور خواتین سے محبت کی ہے۔ کتاب الطبقات الکبیر الطبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 میں یہ درج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کنواری خاتون کی طرف راغب ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے ایک لفظ کے بغیر یا کہ اس خاتون کے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بطور تحفہ پیش کیے اور اس کے سرپرست اور گواہوں کے بغیر اس کے پاس جانا جائز تھا، جس طرح حضرت زینب بنت حجش کے ساتھ آپ کا واقعہ ہوا جس میں حضرت زینب کی رضا نہیں تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شادی شدہ خاتون کی طرف راغب ہوتے تھے تو اس کے شوہر پر آپ کی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دینا واجب تھا، اور جب آپ کسی کنیز کی طرف راغب ہوتے تھے تو اس کے مالک پر واجب تھا کہ وہ اس کنیز کو آپ کے حضور بطور تحفہ پیش کرے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز تھا، جیسے اس سلسلے میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ نیز آپ کے لیے بغیر مہر کے نکاح کرنا جائز تھا، جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا ہوا۔ یہ السیرۃ الحلبیہ سیرت الرسول نور الدین حلبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377 میں یہ درج ہے۔ اس کے علاوہ ام الفضل فضل بنت الحارث سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کی بیٹی ام حبیب کو دیکھا، وہ دودھ چھڑائے جانے سے تھوڑی زیادہ عمر کی تھی، اور فرمایا اگر عباس کی یہ بیٹی بالغ ہو گئی اور میں زندہ رہا تو اس سے ضرور شادی کر لوں گا۔ مسند ابن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 3762 حدیث نمبر 26934 کے اندر یہ درج ہے۔ احمد بن حنبل اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ بچی کے سن بلوغت کو پہنچنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرمائی، لہذا اگر آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوتے، اگر آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چھوٹی بچی کے لیے یہ فرماتے تو آپ خود اندازہ کریں کیا اس زمانے کے لوگ جو سوالات کرنے والے ہیں انسان کامل کی جسمانی زندگی پر، کیا یہ ان رازوں کو، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مرتبت کو اور انسان کامل کی اس حیثیت کو کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں جو عام ناقص انسان ان کو دیکھ کر نہیں کر سکتا ہے، کیا ان رازوں کو کوئی سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آج عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں زندہ ہوتے، اپنے عمر کے آخری حصے میں آ کر وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دلاتے، یہ کچھ بدبخت روحیں ایسی ہوتی اس دور میں بھی وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں آ کر پاگل ہو گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دیکھیں کہ کیونکہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اس لیے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے، کیونکہ پیغمبروں کی پہچان، پیغمبروں کی معرفت ہر ایرا غیرہ شخص کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیغمبر کی کیا مرتبت ہے؟ تمام جانور، تمام حیوانات میں انسان بھی حیوان ہے، گھوڑا جو ہے نا ہنہناتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، اسی طرح انسان بولتا ہے۔ انسان کے پاس نطق ہے اور عقل جزوی ہے، اس نطق اور عقل جزوی کی وجہ سے تمام حیوانات پہ انسان کو حاکم بنایا گیا، تو اس حاکمیت کی وجہ سے انسان جب چاہے کسی حیوان کو چیر پھاڑتا ہے، جب چاہے ذبح کرتا ہے، جب چاہے کھاتا ہے پیتا ہے، تو انسان پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ حاکم ہے، یہ بادشاہ ہے جانوروں پر۔ اسی طرح تمام جانوروں میں سے خداوند تعالیٰ نے سب جانوروں کو چھوڑ کر، صرف حیوانوں میں سے سب حیوانوں کو چھوڑ کر صرف انسان جو حیوان ناطق ہے اس کو نطق دیا اور حاکمیت دی۔ اسی طرح تمام انسانوں میں سے تمام افراد کو چھوڑ کر صرف ایک فرد واحد جو کامل انسان ہے، جہاں خدائی نور کا ظہور ہے، اس شخص کو تمام انسانوں کا حاکم بنایا گیا۔ وہ انسانوں میں سے جب چاہیں، جس کو چاہیں، جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ قتل کریں تو قاتل، زمانے کے خضر قتل کرے تو حکمت،
یہی تو پیغمبروں کی مرتبت ہے جس کو لوگ پہچان نہیں سکے، جس کو پہچان نہ سکے، اس لیے لوگ گمراہ ہوئے۔ جس طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو بہت مشہور صوفی ہیں، جملہ عالم زین سبب گمراہ شد، کم کسی زبدال حق آگاہ شد۔ پوری دنیا اسی لیے تو گمراہ ہو گئی، بہت کم وہ ابدال حق سے آگاہ ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ گفت اینک ما بشر ایشان بشر۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو بشر ہیں، یہ بھی تو بشر ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی پیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہی کہا تھا، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اور تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے ہم جیسے ایک بشر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا نے فرمایا، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ کن سے کہہ دیجئے؟ عارفین سے کہہ دیجئے، عاشقین کے سے کہہ دیجئے، یا معترضین سے کہہ دیجئے، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے۔ لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور خداوندی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے جو نور اور کتاب آئی ہے، وہ نور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون ہو سکتے تھے؟ لیکن اس نور کو لوگوں نے نہیں پہچانا۔ لوگوں نے کہا کہ رسول ہم جیسا ایک بشر ہے۔ تو آپ ان سے سوال کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کس صورت کے جیسا بشر ہے؟ آپ کی کس حالت کے جیسا بشر ہے؟ کون سے انسان کے جیسا ہے؟ زانی، چور، دنیا میں کتنے جو ہے نا چور، بدبخت، زانی، کتنے گنہگار، قاتل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرتبت کو ایسے لوگوں کے زمرے میں آپ لا کے کھڑے کرو گے؟ تو قرآن میں خداوند تعالیٰ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ تو آپ خود اپنی حالت جیسے نہیں ہو، صبح اور ہو، شام کو اور ہو، دوپہر کو اور ہو، آپ کے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو کجا سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کو لوگ اپنے کیٹیگری میں، اپنے درجے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ تو کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخان رسول نہیں ہیں؟ تو آپ بتائیں کہ جس پیغمبر کے لیے خدا فرمائے لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات کو پیدا نہ کرتا، تو اور جس کو خدا نے اپنے لیے معراج پہ جہاں پہ بلایا، جس نے خداوند تعالیٰ کا دیدار کیا، جس نے بہشت اور دوزخ کی حقیقت سمجھی، کون و مکان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، ایسی ہستی کے برابر ہو آپ، جسم میں اس جیسا ہو، روح میں اس جیسا ہو، عقل میں اس جیسا ہو۔ آپ کا جسم کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم جیسا ہے؟ اس کا جسم تو جسم مثالی تھا۔ آپ کی روح کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی جیسی ہے؟ آپ کی عقل کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقل جیسی ہے؟ در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک روح ہے، یہ وہی روح ہے جو خداوند تعالیٰ نے جس کو نور بنایا تھا۔ آپ رحمت خداوندی ہیں جو پوری کائنات پر محیط ہے۔ آپ کی عقل کلی ہے جہاں کائناتی علم ہے، اور اس علم میں کائنات کی ہر چیز موجود ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے یہ اقرار کیا، یہ گواہی دی، وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدا کی رحمت یعنی رحمت للعالمین، اور اس کے علم یعنی اس عقل کلی نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے کے رکھا ہے۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر علم کی بات ہے تو علم تو عقل کا فعل ہے، عقل کا ظہور روح پر ہے، روح کی جلوہ نمائی جسم پر ہے۔ تو جہاں پر خدا نے علم کی بات کی تو یقیناً وہاں ایک عقل کامل کی بات ہوئی، ایک روح معظم کی بات ہوئی، اور ایک جسم مثالی کی بات ہوئی کہ اس جسم کے اندر وہ روح معظم اور وہ عقل کلی اس جسم کے اندر وہاں پہ ان کی جلوہ نمائی ہے، اور وہاں پر وہ کائناتی علم کو خداوند نے سمو دیا ہے۔ اور لہٰذا یہ ظہور آدم یہ خداوند تعالیٰ کا ایسا نہیں ہے کسی ایک زمانے کے لیے، یہ ظہور آدم سے لے کر آج تک خداوند تعالیٰ کا اس عالم خلق کے اندر یہ ظہور حی و زندہ ہے۔ جب خداوند نے اپنی روح جو کہ نور بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی، یعنی اپنے نور کو جسم کے حجاب میں رکھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، تکبر کیا۔ منکر کیا ہو کے کیا
क्या इनकार किया? उसने कहा खुदावन तेरे अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं है। वो रब मानता था खुदा को, खुदावन ताला को वो रब मानता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुनकिर हुआ, खुदा के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं, और तकब्बुर किया कि मैं आग से हूं, ये मिट्टी से है। कहीं आज भी हर जमाने में उस नूर के लिए लोगों ने तकब्बुर किया, उन्होंने कहा कि हम हर लिहाज से इससे अच्छे हैं, और मुनकिर भी हुए। तो लिहाजा देखिए कि जिस्म के हिजाबात को हटाकर उसके लिए सजदा करना इंतहाई मुश्किल है। जिन्होंने तकब्बुर किया, उनके रहन सहन के लिहाज से कहा हम उनसे अच्छे हैं। आज हमारा ईमान है इस पर कि खुदा जो ज़ात सुबहान है, इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि खुदा ज़ात सुबहान है, खुदा समद है। सुबहान रब्बिक रब्बुल इज्जति अम्मा यसिफून, इसमें कोई झगड़ा किसी के साथ नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर का मामला कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि वो खुदा जो ज़ात सुबहान है, ये आलम अमर की बात है। लहुल अम्र व लहुल खल्क, खुदा के लिए आलम अमर भी है, आलम खल्क भी है। तो खुदावंद ताला जहां पर आलम अमर में ज़ात सुबहान है, समद है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब वो आलम खल्क में उसने अपने आप को जाहिर किया, तो तमाम मखलूकात में से अशरफ मखलूक इंसान, तमाम इंसानों में से अशरफ खानदान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक आले इब्राहिम और आले मोहम्मद में खुदावंद ताला की जलवा नुमाई है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आले इब्राहिम दर हकीकत वो दुनिया में खुदा की जाहिरी सूरत है, जिसको जहां पर खुदा अपने आप को जाहिर करार देता है, तो ये दर हकीकत इसी ज़ुहूर के लिए है, जो कि जाहिर के मानी है ज़ाहिरी कान से उसको सुना जाए, ज़ाहिरी आंख से उसको देखा जाए। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा तो गोया कि उसने खुदा को देखा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, खुदा को देखना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। तो लिहाजा देखिए कि जहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके आल, ये खुदावंद ताला के वो जाहिर में वो खुदा का ज़ुहूर है, तो हम कहते हैं कि जिस्मानियत में, आलम खल्क में, जहां खुदा जाहिर हुआ, नबातात में नहीं हुआ, जमादात में नहीं हुआ, हैवानात में नहीं हुआ, आम इंसानों में भी नहीं हुआ, इंसान कामिल में हुआ, एक पाक खानदान में हुआ। इसीलिए खुदावंद ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहा व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। तो आले इमरान, आले इब्राहीम, आले मोहम्मद और आले इमरान को तमाम दुनिया पर खुदावंद ताला जो है ना फजीलत देते हैं, मुंतखब करते हैं। और ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, एक ज़ुर्रियत, उसी ज़ुर्रियत में एक शख्सियत के बाद दूसरी शख्सियत। नूरुन अला नूर, खुदा का नूर जहां आसमानों और ज़मीन में भी है, तो जहां आसमान में है ज़ात सुबहान है, जहां ज़मीन में है नूरुन अला नूर है। एक शख्सियत के बाद दूसरी शख्सियत नूर है। अगर ऐसा नहीं है, खुदा वाहिद नूर है, तो फिर आप मुझे बताएं नूरुन अला नूर के मानी क्या खुदा के ऊपर कोई दूसरा खुदा है? नहीं, खुदा के एक ज़ुहूर के बाद उसका दूसरा ज़ुहूर। इसीलिए जो ज़ात सुबहान है, जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, उसने कुरान में फरमाया कुल्ल यौमिन हुआ फी शान। एक तरफ फरमाते हैं खुदा में कोई तब्दीली नहीं, दूसरी तरफ फरमाते हैं हर रोज उसकी एक नई शान है। तो हर रोज जो उसकी नई शान है, आलम खल्क में इस ज़ुहूर के मुतालिक ये आयत है। आलम खल्क में वो हर मर्तबा जिस्म के हिजाब को हटाता है, जिस्म के पर्दों को हटाता है। जब जिस्म के इस हिजाब को खुदावंद ताला जब हटाता है, तो नूर में कोई तब्दीली नहीं, नूर बूढ़ा नहीं होता। दर हकीकत ये जिस्म का हिजाब है। हम कपड़ा बदलते हैं तो कपड़ा बदलने से शख्सियत नहीं बदलती है, शख्सियत वही रहती है। अलबत्ता ये है कि जो है ना कपड़े को बदला जाता है। ये जिस्म उस नूर के लिए सिर्फ और सिर्फ कपड़ा है। इस जिस्म के इस कपड़े को हटाकर उस नूर तक पहुंचने के लिए इल्म चाहिए। और ये इल्म कहां से मिलेगा? ये इल्म के लिए अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा, मैं हिकमत का घर और अली उसका दरवाज़ा। लिहाजा इसी दरवाजे से वदखुलुल बाब सुज्जदन, और तुम दरवाजे से दाखिल होते हुए सजदा करो। लिहाजा इसी दरवाजे से सजदा करते हुए कोई दाखिल होगा इल्म हिकमत के इस शहर में या हिकमत के उस घर के अंदर, तो फिर ही जो है उसके पास ऐसा इल्म होगा जिससे वो जिस्म के हिजाबात को हटाकर वो नूर के लिए सजदा कर सकता है, वो नूर को पहचान सकता है। ये हमारा अकीदा है।
1500 सालों से ये हमारा अकीदा है। इसी अकीदे की वजह से हम पर कई कई इल्जामात लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम ज़माने के आदम को सजदा करते हैं। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि यही आले मोहम्मद सरकार नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि हैं, जो आदम से लेकर आज तक ये सिलसिला चला है। कुछ लोग सवालात करते हैं कि आपके इमाम का क्या मौजज़ा है। मैं यहाँ पे इससे पहले आप लोगों के पास एक आयत का मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा। यहाँ पे हमारे जिस भाई ने ये सवाल किया है, इससे पहले कि इमाम का क्या मौजज़ा है, मैं जो रेफरेंस आपको दे रहा हूँ ये सूरह नंबर 6 आयत नंबर 83। हमारे जो भाई ने सवाल किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद नहीं थी, तो किस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल हम इमाम को करार दे सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे जवाबात हैं। तावीली तौर पर आप जो है ना सूरह कौसर में जाएंगे, इसके सवालात हैं। आये मुबाहिला के अंदर इसके लिए बहुत सारे बेहतरीन जवाबात हैं, लेकिन मैं कुरान के सिर्फ एक आयत 83-84 जरा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफउ दरजातिम मन नशाउ इन्न रब्बका हकीमुन अलीम ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही। देखें फरमाया ओ मिन ज़ुर्रियतिही, और उसकी ज़ुर्रियत में से। किसकी ज़ुर्रियत में से? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से। दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, व सुलेमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन। तो आप देखें कि ये जितने भी पैगंबरों का नाम लिया गया है, ठीक है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत हो गए, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद ही नहीं हैं, वो तो माँ से पैदा हुए हैं। तो रसूल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद आकर दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम उसके खानदान में एक खातून से, एक आला हस्ती से पैदा होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम की ज़ुर्रियत हो सकते हैं। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी, उसके अपने ज़माने में उसके अपने जिगर गोशा से जो औलाद पैदा हुई, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल करार नहीं दिया जा सकता। जब 2000 साल के बाद मरियम अलैहिस्सलाम की निस्बत से ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम की ज़ुर्रियत हैं, तो फिर उसी ज़माने में फातिमा अलैहिस्सलाम की निस्बत से इमाम हसन और हुसैन और उनकी औलाद यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत हैं। लिहाजा ये कुरान की इस दलील से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता है। अब मैं हमारे भाई के उस सवाल की तरफ आता हूं कि आपके इमाम अगर हक हैं तो क्या मौजज़ा है। मैं उनसे पूछता हूं मस्जिद का क्या मौजज़ा है, मैं उनसे पूछता हूं नमाज का क्या मौजज़ा है, मैं उससे पूछता हूं कुरान का क्या मौजज़ा है। कुरान के मौजज़ात हैं, लेकिन अहले हकीकत के लिए बातिन में, जिनको ज़ाहिरी आंख से नहीं देखी जा सकती। हर ऐरा गैरा खुदावंद के मौजज़ात को नहीं देख सकता। इबादत के अंदर भी मौजज़ा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म के अंदर मौजज़ा है, लेकिन ये मौजज़ात अवाम के लिए नहीं है, खवास के लिए हैं। इन मौजज़ात को देखने के लिए किसी खास कानून के तहत किसी दरवाजे से अंदर दाखिल होना पड़ेगा, तब ये मौजज़ात नजर आएंगे। मगर एक मौजज़ा मैं आपके सामने पेश करूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक एक ही सिलसिले में, एक ही ज़ुर्रियत में, एक ही जामे में ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ की इस आयत के मुताबिक एक ही नस्ल में इमामत चली है। आज शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम तक ये 6-7 हज़ार सालों के अंदर तकरीबन 100 तक जो जामे गुजरे हैं, ये सिर्फ एक ख़ानदान में गुजरा है। अब आप बताएं कि इस एक पाक ख़ानदान के अंदर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि आप इस हस्ती को सजदा करते हैं, इससे तलब करते हैं। तो देखिए कि नमरूद जैसे जो है ना बहुत बड़े हुक्मरान, फिरऔन जैसे हुकूमत जिन्होंने खुदाई का दावा किया, कुछ लोग उनको माने,
لیکن اپنے زمانے میں ہی غرق ہوئے. نمرود کے لیے ایک مچھر ہی کافی تھا. تو میرا جو امام ہے جو تقریباً 100 جاموں سے اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ابھی تک 49 جاموں تک سب کو پتا ہے کہ ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ہم دنیا میں ان کو خداوندی ظہور کہتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ہم اس کے دیدار کو خدا کا دیدار قرار دیتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ عالم خلق میں جسمانیت میں خدا نے جس بشر میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے تو بشریت کی وہ تمام صفات میرے امام کے اندر موجود ہیں. تو پھر بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس نور کو بجھانے کی لوگوں نے بہت کوششیں کی اپنے منہ کے پھونکوں سے. خدا کا نور بجھا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اس نور کو بجھانے کی لیکن خدا کا نور نہیں بجھا ہے. کیا لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ہم زمانے کے امام کو زمانے کا آدم کہتے ہیں؟ کیا کسی سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ ہم زمانے کے امام کو سجدہ کرتے ہیں؟ کسی سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے. جہاں پر خداوند عالم امر میں جہاں ذات سبحان ہے میں نے جو عرض کیا تو عالم خلق میں اس کا ظہور ہمارے عقیدے کے مطابق ایک بشر اور تمام مخلوقات میں سے اشرف انسان اور تمام اشرف انسان میں سے آل ابراہیم اور آل محمد میں آدم سے لے کر ایک ہی سلسلے میں جو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر خدا کا کوئی اور ظاہری صورت ہے کہ اس خدا کے ظاہری اس صورت کو دیکھنا جس کو صورت رحمان کہا جائے جس کو خدا کا چہرہ کہا جائے جس کی طرف دیکھنا خدا کو دیکھنا ہو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق من رآنی فقط رأى اللہ, جس نے مجھے دیکھا تو گویا اس نے خدا کو دیکھا. لہٰذا اس کے بعد اس تصور کے علاوہ کسی کے پاس کوئی تصور ہے تو بتا دے کہ خدا کی ظاہری صورت اس صورت میں ہے. کوئی اس سے اچھی دلیل ہمیں کوئی دے دے. لیکن کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ خدا کا ایک نام الظاہر بھی ہے. اور جہاں پر خدا فرماتے ہیں کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, تو کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا خدا نباتات جمادات حیوانات کی صورت میں پہاڑوں اور آسمانوں کی صورت میں نہ خداوند تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا اپنے آپ کو ظاہر کیا. کیونکہ ان 4 صفات کے بعد خدا کی ایک تعریف کی گئی ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہے جو جاننے کی طاقت رکھتی ہے سوائے انسانی عقل کے. سوائے انسانی عقل کا جو فعل ہے وہی علم ہے. لہٰذا اگر خدا جاننے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کا ظہور کسی ایسے عقل کامل میں ہوتا ہے کہ جہاں پر کائنات کے ہر علم کو سمو دیا جاتا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میری سے اعلان جنگ ہے, اور میرا بندہ میری طرف سے فرض کی ہوئی ان چیزوں سے جو مجھے پسندیدہ ہیں میرا قرب نہیں حاصل کر سکتا, اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ صحیح بخاری جلد سوم کتاب الرقاق باب نمبر 844 کے اندر یہ موجود ہے کہ جب خداوند تعالیٰ اپنے کسی بندہ مومن کا ہاتھ بن سکتا ہے, اس کی آنکھ بن سکتا ہے, تو وہ بندہ مومن جس کی آنکھ خدا بنے تو اس سے دنیا کا کون سا علم پوشیدہ ہوگا. میری اور آپ کی آنکھ تو دنیا میں نہیں پہنچ سکتی, لیکن جب خود خداوند آ کے آپ کی آنکھوں کو پا سکتا ہے یہ تو ایک مومن کی بات ہے. اور ہم تو آل ابراہیم اور آل محمد میں امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں, جو کہ امیر المومنین ہے تو اس کی مرتبت وہ خدا کے آنکھوں سے دیکھتا ہے, خدا کے کانوں سے سنتا ہے, خدا کی زبان سے بولتا ہے, اس کا چہرہ خدا کا چہرہ, اس کا ہاتھ خدا کے ہاتھ. تو اس میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے, کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب ایک مومن کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی, جب مومن کے لیے فرمایا کہ قلب المومن بیت اللہ, مومن کا جو دل ہے وہ خدا کا گھر ہے,
تو جب مومن کا دل خدا کا گھر ہو سکتا ہے تو کیا امیر المومنین خود خدا کا زندہ گھر نہیں ہے؟ خود وہ بیت المعمور نہیں ہے جہاں پر خداوند تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے اس عالم خلق میں؟ تو خدا کے ظہور کے لیے کوئی اور مقام ہے؟ عرش جو ہے کوئی ہیرے جواہرات سے بھرے ہی کوئی تخت کا نام ہے؟ سونے سے جو ہے نا بنایا ہوا ہے؟ یا عرش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جہاں پر خداوندی نور کا ظہور ہے؟ آپ خود بتائیں، اس سے بڑھ کر عرش کا کوئی کانسیپٹ ہو سکتا ہے؟ خدا کے کرسی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں سراج منیرہ کہا، وہ روشن چراغ، اور پھر دوسری جگہ اپنے نور کے لیے خدا نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ خدا نے اپنے نور کی مثال یہاں لا کے چراغ سے دیتے ہیں، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ قرار دیتے ہیں۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے آل کے علاوہ وہ چراغ زمانے میں کہاں ہے جو چراغ جو ہے موجود ہو؟ اور خدا فرماتے ہیں کہ خدا کے نور کو لوگ بجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ خدا کا نور لوگوں کے بیچ میں نہ ہوتا تو اس کو بجھانے کی کوشش لوگ کیسے کرتے؟ اگر خدا کا نور آسمان میں ہوتا، اگر لوگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نزدیک ہے، وہ اس دنیا میں ہے، لوگوں کے قریب ہے، لوگوں کے جیسا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مگر اپنے دلائل، اپنے غلط عقائد، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے نتیجے میں منہ سے پھونکیں نکلتی ہیں، لہٰذا اس نور کے خلاف بات کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس نور کو بجھا دیا۔ تو اس نور کو تو نہیں بجھا سکتے ہیں، جس طرح جو ہے کوئی ایسا چراغ، علامہ بزرگوار فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا چراغ جو نہ بجھے دہر میں، نور امامت ہے وہ نور دل مومنین۔ لہٰذا وہ مومنین کے دل میں امام کے نور کا جو چراغ ہے، لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے مومنین کے دل سے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی مومن ہوگا خدا اپنے نور کو ان کی ہستی میں پورا کرے گا، اور امام کا عشق، امام کی معرفت، امام کی محبت کو حقیقی مومنین سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا ہے، اور اس چراغ نور کو ان کے دلوں سے کوئی بجھا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نور کو بجھانے کی لوگوں نے بہت کوششیں کی اپنے منہ کے پھونکوں سے، لیکن یہ نور سلسلہ نور علی نور کے تحت آج بھی چلا آ رہا ہے۔ تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ امتحان آج تک چل رہا ہے، اور جسم کے حجاب میں جو نور رہا ہے، امتحان یہاں پر ہے۔ تو ابلیس نے اپنے آپ کو جسمانیت میں اس جیسا ہونے کی وجہ سے مرتبے میں اپنے آپ کو اس کے شریک کر دیا، لہٰذا ابلیس نے جب شرک کی تو پھر اس کو یہ گناہ معاف نہیں ہوئی، اس کو دربار سے نکال دیا گیا۔ تو بہت سارے لوگ جسمانیت میں مطابقت کی وجہ سے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قرار دے کر مرتبت میں اپنے آپ کو اس کے شریک قرار دیتے ہیں۔ ہر چند کے دنیا میں وہ پتہ نہیں کیسے کیسے رہزنیوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم پلہ قرار دینے میں تھوڑے سے بھی نہیں جھجکتے ہیں۔ میرے امام وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے فرزند مولانا شیس، مولانا یانش، مولانا قینان، مولانا محلیل، مولانا یرد، مولانا اخنوخ، مولانا متشلخ، مولانا لمک، مولانا نوح، مولانا سام، مولانا ارفخشز، مولانا شالخ، مولانا ایبر، مولانا فالخ، مولانا راعو، مولانا ساروغ، مولانا ناہور، مولانا طارح، مولانا ابراہیم، مولانا اسماعیل، مولانا قیزار، مولانا حمل، مولانا سلامان، مولانا نبت، مولانا ہمیسہ، مولانا ادد، مولانا اد، مولانا عدنان، مولانا معد،
مولانا نزار، مولانا مظہر، مولانا الیاس، مولانا مدرکہ، مولانا خزیمہ، مولانا کنانہ، مولانا نظر، مولانا مالک، مولانا فہر، مولانا غالب، مولانا لؤی، مولانا کعب، مولانا مرہ، مولانا کلاب، مولانا قصی، مولانا عبد مناف، مولانا ہاشم، مولانا عبد المطلب علیہ السلام، جہاں پہ آ کر نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ حضرت امام عبداللہ میں اور دوسرا حضرت امام ابو طالب علیہ السلام میں۔ ابو طالب علیہ السلام سے مولا مرتضیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام عبداللہ سے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر آ کر یہ نور جہاں دو حصوں میں تقسیم ہوا، نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، امامت حضرت امام ابو طالب علیہ السلام سے مولا مرتضیٰ علیہ السلام کو ملی، تو لہٰذا دیکھیے کہ یہ امامت اس سلسلے میں آدم سے چلی آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید مولا مرتضیٰ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے یہ مرتبہ ملا، نہیں، وہ حضرت امام ابو طالب علیہ السلام کے فرزند تھے، اسی سلسلے نور علی نور کے اسی امامت کے پاک خاندان سے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو حضرت امام ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی گستاخیاں کی کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح جس ہستی نے پڑھائی، اس ہستی کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح پڑھوانے کے لیے خداوند تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بھیجا، کوئی بھی مسلمان شخص توحید کو ماننے والا نہیں تھا، تو وہ نکاح پڑھاتے ہوئے آپ بتائیں کہ خدا کا نام لیا گیا، خدا کے رسولوں کا نام لیا گیا، یا کسی اور شخص کا نام لیا گیا اس نکاح کے اندر؟ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یہاں تک کرتے ہیں کہ اس نکاح کو بھی باطل قرار دیتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح حضرت امام ابو طالب علیہ السلام نے پڑھوایا، کیونکہ وہ امام تھے، اسی سلسلے میں تھے۔ اور پھر مولا مرتضیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد مولانا حسن، مولانا حسین، مولانا زین العابدین، مولانا محمد الباقر، مولانا جعفر الصادق، مولانا اسماعیل، مولانا محمد ابن اسماعیل، مولانا وفی احمد، مولانا تقی محمد، مولانا رضی دین عبداللہ، مولانا محمد المہدی، مولانا القائم، مولانا المنصور، مولانا المعز، مولانا العزیز، مولانا حاکم بامر اللہ، مولانا ظاہر، مولانا مستنصر باللہ، مولانا نزار، مولانا ہادی، مولانا محتدی، مولانا قاہر، مولانا علی ذکرہ السلام، مولانا اعلی محمد، مولانا جلال الدین حسن، مولانا علاء الدین محمد، مولانا رکن الدین خورشاہ، مولانا شمس الدین محمد، مولانا قاسم شاہ، مولانا اسلام شاہ، مولانا محمد ابن اسلام شاہ، مولانا مستنصر باللہ، مولانا عبدالسلام، مولانا غریب مرزا، مولانا ابیذر علی، مولانا مراد مرزا، مولانا ذوالفقار علی، مولانا نور الدین علی، مولانا خلیل اللہ علی، مولانا نیزار، مولانا سید علی، مولانا حسن علی، مولانا قاسم علی، مولانا ابی الحسن علی، مولانا خلیل اللہ علی، مولانا شاہ حسن علی، مولانا شاہ علی شاہ، مولانا سلطان محمد شاہ، مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ہے، حی و حاضر ہے، قائم و پائندہ ہے، جو آگے بھی جو ہے نا قیوم و پائندہ رہے گا، قیامت تک امامت کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا کا نور رک گیا ہے، تو وہ نور علی نور کی آیت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ نور علی نور، نور کے بعد نور کا ہونا لازمی ہے، کہ نور کے بعد نور کا ہونا لازمی ہے، یہ سنت خداوندی ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اس سنت پہ، خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ختم ہو گئی، تو ذریتم بعضھا من بعض کی آیت کی نفی کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا وہ بعض آیات پہ یہ تو یقین رکھتے ہیں اور بعض آیات پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آج اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آل میں سے مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نہیں تھے، تو پاکستان میں جب سیرت کانفرنس رکھا گیا، منعقد کیا گیا، تو سارے علماء تھے۔ کیوں یہ کہا گیا کہ آپ آل رسول ہیں، سیرت کانفرنس کی صدارت آپ کی موجودگی میں ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، تو میرے امام کو وہ صدارت کیوں دی گئی؟ ایک انگریز کو آپ کے پاکستان کے سارے علماء نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے؟ یہ گلی کوچوں کے جو ہے نا کچھ لڑکے بتائیں گے اس حال کے بارے میں کہ وہ کون ہے؟ اس کی شخصیت آج دنیا میں جہاں پر بھی آپ چلے جائیں،
کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کینیڈا کے جو ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میرے امام نے فرمایا کہ میں آل رسول میں سے جو ہے نا 49واں جامع ہوں، تو آپ میں سے کوئی کسی مائی کا لال کہ جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی شخص کچھ کہتا ہے تو گستاخی کر رہا ہے بول کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، تو کہو نا کہ جو شخص اتنے بڑے پیمانے پہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے اتنے ماننے والے ہیں، تو کہو نا کہ ہمارے آخری نبی کے آل کے طور پر کوئی شخص جھوٹا اپنے آپ کو جو ہے دعویٰ کر رہا ہے تو کیس کرو، کوئی آواز اٹھاؤ، کسی کی جرت ہے تو نہیں ہے۔ ہم خاموش ہیں تو صرف اور صرف امن و امان کے لیے، صرف اور صرف ہم چاہتے ہیں جس ملک میں رہیں اس ملک کی جو ہے نا خیر خواہی ہو، اس ملک کو ہمارے طرف سے فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، ورنہ اپنے بارے میں بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو پروف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان باتوں کے پیچھے نہ جائیں، اپنے دین کو خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا دل روشن ہو جائے، آپ کے دل میں امام کا نور آ جائے، وہ مکتب بمکتب خانہ تعلیم شاگردی دل منشو، اگر خواہی کہ بر رویت در اسرار بکشایم، تو اس کے دل کی مکتب کی شاگردی اختیار کرو تاکہ عالم غیب کے خزانے تجھ پر کھل جائیں، کیونکہ آپ علی کے اس پاک دین کے اندر جہاں پہ خزائن ہیں، جہاں پہ خداوند تعالیٰ کا خزانہ ہے، آپ اس دین کے اندر ہیں جہاں علم و حکمت کا خزانہ مل سکتا ہے۔ اچھا میرے بھائی، اب آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سوالات لے کر آتے ہیں، تو ذرا آپ بھی تو سوال کریں نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو 3 خلفاء آئے، ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، ہم مولا مرتضیٰ علیہ السلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برحق جانشین مانتے ہیں، لیکن کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اور ان کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ یہ کتاب جو ہے جامع ترمذی کے اندر حصہ دوم میں ترجمہ بدیع الزمان اردو بازار کراچی سے جو پرنٹ ہوا ہے، تو اس کے صفحات نمبر 773 تا 774 میں یہ حدیث درج ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کسی مومن کے سوا کوئی تجھ سے محبت نہیں کرتا اور کسی منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھتا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور یہ مستند احادیث میں ہے، تو ذرا کسی سے آپ پوچھیں نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 خلفاء کے بعد 3 خلفاء کو آپ مانتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب مولا مرتضیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو مولا علی سے جن لوگوں نے بغض رکھ کے جنگ کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق آپ جنگ کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا مولا علی کے ساتھ ہیں؟ اگر کسی نے مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھا، اگر آپ اسی کو اپنا امیر المومنین کہتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، جنہوں نے جو ہے آپ خانہ کعبہ کے اوپر شراب خانہ جن لوگوں نے بنایا، تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ میرا امیر المومنین ہے اور اہل بیت کے شان میں جو شخص گستاخی کر رہا ہے، تو ان سے بھی ذرا پوچھئے کہ میرے بھائی آپ یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ 1500 سالوں کے بعد آ کے جو ہے کیا امتحانات لیا گیا اور کیا کچھ انسان کامل کر سکتا ہے، اس کے بعد بحث بات میں ہوگی۔ پہلے یہ سوال تو کریں، آپ پوچھیں کوئی کسی سے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں اہل بیت کا عاشق ہوں، تو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کے بعد ہم پیار سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں یزیدی ہوں، پھر بھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بھائی آپ کا دین آپ کو مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو، جھگڑا دونوں صورتوں میں نہیں ہے۔ پہلے آپ پوچھ تو لیں، کنفرم تو کریں کہ وہ بندہ کیا عقیدہ رکھتا ہے۔
میں آپ کے سامنے اہل بیت کی شان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دو احادیث پیش کروں گا، اور اس کے بعد صحابہ کی شان میں بھی کچھ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کس طرح گمراہ ہوں گے اور کس طرح دین کو بدل دیں گے، کس طرح دین سے پھر جائیں گے، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے اہل بیت کی شان بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ پوچھیں کہ آپ اہل بیت کو ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر کوئی شخص اہل بیت کو نہیں مانتا ہے تو پھر بات یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے آگے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں سے آپ بات کرتے ہو؟ ان کو مبارک ہو، وہ جو بھی عقیدہ رکھتا ہے، وہ جس نظریے میں بھی ہے، جس لیول پر بھی ہے، اس نے دین کو جس لیول پر بھی سمجھا، تو وہاں سے وہ شروع میں 1500 سال پہلے جب وہ علی اور اہل بیت سے دوستی نہیں رکھتا ہے، تو 1500 سال کے اس گیپ کے اندر اسی اہل بیت کے نسل میں آنے والے اماموں نے جو فلسفہ دیا، علم کو جس مقام تک لے کر گئے، آپ 1500 سال کے فاصلے کو 1 گھنٹے کے اندر مٹانا چاہتے ہو؟ آپ ان کو 1500 سال کا فلسفہ ان کو سمجھانا چاہتے ہو کہ اس 1500 سال کے اندر فلسفہ علم کہاں سے لے کر کہاں تک آیا ہے؟ یہ کوئی ممکن بات ہے؟ یہ گنجائش نہیں ہے اس چیز کی میرے دوست۔ آپ جو سوالات کر رہے ہو اور اس کا یس اور نو کے اندر دین کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یس اور نو میں جواب دیں، یہ یس اور نو دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ خدا کا آسمانی دین ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے آ کے اس دین کو بیان کیا، اماموں نے اس دین کو بیان کیا، اس میں فلسفے کی کتابیں لکھی گئی، اور اتنے 6,000 سالوں کے اندر آہستہ 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 سلسلہ وار جو دین آگے چلتا رہا اور حقائق سامنے آتے رہے، اور ان چیزوں کو یس اور نو میں جواب دیا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے یہاں پہ جو پہلی حدیث پیش کر رہا ہوں، جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مرتضی علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل صحابہ باب من فضائل علی حدیث نمبر 6170 کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چادر تھی۔ حضرت مولا مرتضی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ علیہ السلام، حسن اور حسین علیہ السلام کو لیا، اور اس چادر کے اندر اور یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خداوند تعالیٰ یہ جو آیت نازل ہوئی، آیہ تطہیر، کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، خداوند تعالیٰ نے اہل بیت سے ناپاکی کو دور کیا ہے اور ان کو پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل صحابہ باب فضائل اہل بیت حدیث نمبر 6211 میں ہے، اور جامع ترمذی کتاب المناقب مناقب اہل بیت حدیث نمبر 3787، المستدرک کے اندر 4763 کی جو حدیث میں یہ حدیث درج ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا سے محبت رکھو، خدا کی محبت کے سبب سے مجھ سے محبت رکھو، میری محبت کے سبب سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو یہ جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3789 میں، اور المستدرک کے اندر 4774 کے حدیث میں بھی یہ ہے۔ اور ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں کچھ صحابہ آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم گمراہ تھے، آپ کی وجہ سے سیدھے راستے پر آ گئے، ہم محتاج تھے، آپ کی وجہ سے ہم غنی ہو گئے، آپ ہمارے مال، جان، اولاد میں سے جو چاہیں لے لیں۔ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ آسمان سے جبرائیل امین تشریف لائے اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، سوائے میرے اقربا سے محبت کی جائے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا گیا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد،
بعد، لہذا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد سے محبت کرنا از روئے قرآن ہم پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جب ان لوگوں سے کوئی دشمنی رکھے، ان لوگوں سے کوئی بغض رکھے، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کے بعد آج اگر کوئی شخص جو ہے نا آپ سے کچھ کہتا بھی ہے تو خدا را انتشار نہ پھیلائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث نہ کریں، اور جو ہے دین کے اندر کسی پر کوئی جبر، کوئی ظلم نہیں ہے۔ آپ کو مولا نے جو خزانہ دیا ہے، آپ کو جو علم دیا ہے، اس کی قدر کریں۔ آپ کو خزانہ دیا ہے تو آپ خزانے کو بکھیر دیں گے؟ اپنے دین کو خود سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے عقیدے کو خود سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو خود مضبوط کریں۔ آپ لوگ کسی اور کو سمجھانے کے لیے نہ نکلیں، اور وہ بھی جو ہے آپ کے پاس جب علم نہ ہو تو جب جہلا آپس میں بات کریں گے تو وہاں پر بیکار سی باتیں ہوں گی، وہاں پر گالیاں ہوں گی، اور وہ جماعت کو یہ چیزیں نقصان پہنچائیں گی۔ تو خدا کے لیے اس طرح کی چیزوں میں آپ نہ پڑیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے، اور اس طرح کے سوالات نہ کریں۔ ابھی یہ سوالات کے جوابات دینے کا وقت نہیں ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ دین کے اندر علم و حکمت اور مولا کے اس پاک علم کے اندر ایسے ایسے خزانے سامنے آئے ہیں، ان خزانوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ان علم و حکمت سے اپنے دل کے اندر معرفت کو آپ آگے ترقی دیں، مولا کے عشق کو آگے آپ ترقی دیں۔ انسانیت کی خدمت کے لیے جو مولا پوری کائنات میں کام کر رہے ہیں، اس خدمت میں اپنی اخلاق سے آپ جو ہے نا اس خدمت میں ساتھ دیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑیں اور اس طرح کے سوالات لے کر نہیں آئیں۔ اور ایک اور مقام پر جو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آپ سے پہلے حوض تک پہنچوں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا اس میں سے پیے گا، اور جو اس میں سے پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لازماً میرے پاس کچھ گروہ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ حائل کی جائے گی، میں کہوں گا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں، کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا 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 تھا، میں کہوں گا ان کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6883 اور 6884 میں یہ حدیث درج ہے، اور ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے پاس میرے صحابہ کا ایک گروہ آئے گا، ان کو حوض سے روک دیا جائے گا، میں عرض کروں گا کہ اے میرے پروردگار، یہ میرے صحابہ ہیں۔ وہ فرمائے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کیا کیا تھا؟ وہ الٹے پاؤں دین سے نکل گئے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 6585 کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ تو آپ لوگ انصاف سے کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس طرح دین کو بدلا گیا تھا؟ کیا کسی نے نماز کے طریقے کو بدلا صحابہ میں سے؟ کیا کسی نے روزے کو روکا؟ کیا کسی نے حج کا طریقہ بدل دیا؟ یا صرف اور صرف دین، زندہ دین در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ اس کے بعد زندہ دین حضرت مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کا مبارک نام تھا۔ تو جن لوگوں نے مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس کے خلاف جنگ کیے، اس کی اولاد کو شہید کیا، تو انہوں نے جو ہے نا دین سے نکل گئے، وہ دین سے پھر گئے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ خود تاریخ میں پڑھیں کہ عمار بن یاسر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، صحیح بخاری حدیث نمبر 447 کے اندر۔ تو ذرا تاریخ میں دیکھیں نا کہ عمار بن یاسر کو کس نے قتل کیا۔ بات ہم بھی کر سکتے ہیں، در حقیقت یہ ہماری بات نہیں ہے، میں صرف احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ پوچھیں ان سے، خانہ کعبہ کے اوپر شراب خانہ کس نے بنایا تھا؟ اتعیدنی بجبار عنیدی فہا انا ذاک جبار عنید اذا لاقیت ربک یوم حشر فقل یا ربی
मज़्ज़क़निल वलीद, क्या तुम मुझे खुदाए जब्बार और बोझ रखने वाले खुदा से डराते हो? देखो मैं ही वो जब्बार और अनीद हूँ, और तुम क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से मिलो तो कह देना वलीद ने मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। रिसालतुल गुफरान के अंदर कुफ्र वलीद के उन्वान से जो लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कि काबे के ऊपर शराबखाना बनवाया था किसी माजूसी कारीगर को बुलवाकर। और आप देखिए कि यही शख्स ऐसे लोगों को अमीरुल मोमिनीन कह रहा है जो बहस कर रहा है वहां पे। ये जो शख्स है ये इन्हीं अकायद को मानने वाला है, लिहाजा हर कोई मुसलमान इन अकायद को नहीं मानता है। आज इस्लाम के अंदर सारे अहले बैत के आशिकीन हैं, सब अहले बैत को मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मानने वाला इस तरह गुस्ताखियां कर रहा है। और वो सवाल कर रहा है कि अगर आपके इमाम नूर हैं तो वो बूढ़ा क्यों होते हैं, और घोड़े से अगर जो है ना उसके पाँव में चोट आती है या जमात से आपके इमाम के लिए क्यों दुआएं करवाते हैं। अब देखें कि सही बुखारी के अंदर 1114 नंबर की हदीस में देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिर गए थे तो बैठकर नमाज पढ़ी। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े नहीं हुए? क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सफ़ेद नहीं हुए? लिहाजा देखें कि जहाँ पे इंसान कामिल की बात है, कौन कह सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं थे? कौन कह सकता है कि खुदा की तरफ से जो नूर और किताब आई है, जो नूर आया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ये नूर दर हक़ीक़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और हस्ती है जो कि उससे भी बढ़कर हस्ती है, कोई कह सकता है? लेकिन वो नूर दर हक़ीक़त एक जिस्म के हिजाब के अंदर जो रहता है, नूर कभी बूढ़ा नहीं होता है। ये जिस्म उस नूर के लिए लिबास के तौर पर है। इस लिबास को दर हकीकत फेंक कर वो एक नया लिबास पहनकर आते हैं। इसीलिए फरमाया गया कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, जहां पर खुदा ज़ात सुबहान है वो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि ज़ात सुबहान के लिए कुल्ला यौमिन हुआ फी शान आ जाए? तो ये कुल्ला यौमिन हुआ फी शान खुदावंद के इस जिस्मानी आलम खल्क के अंदर इसी नूर के ज़ुहूर के लिए है कि वो हर एक दौर में एक अलग तजल्ली में जिस्म के एक अलग हिजाब के अंदर वो अपने आप को जाहिर करते हैं। लिहाजा जहां पे दुआ मांगने की बात है तो आप सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 6-7 के अंदर देखें, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो खुदा आपकी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। तो अब आप बताएं कि आप खुदा की कैसे मदद कर सकते हो जो बेनियाज है, ज़ात सुबहान है, लेकिन खुदा का जो ज़ुहूर इस दुनिया में है, इमाम की सूरत में है, नबी की सूरत में है, वली की सूरत में है। लिहाजा वो अपनी जमात को, अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों की मर्तबत को बुलंद करने के लिए, उनको साबित कदम रखने के लिए ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को कभी अपने ऊपर कोई इम्तिहान लेके, अपने ऊपर कोई हिजाब डाल के, वो एक बहाने से जमात की जब तरक्की करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें। ये दर हकीकत जमात के लोगों के, मोमिनीन के कदमों को साबित कदम रखने के लिए ये आसमानी और हकीमाना अंदाज है जो हर पैगंबर के ज़माने में ऐसा हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद खुदा की मदद थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत खुदा की इताअत थी। इसीलिए खुदावंद ताला ने कुरान में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल, इनसे कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, यानी खुदा से मोहब्बत करना चाहते हो, तो मेरी पैरवी करो तो खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। खुदा से मोहब्बत करना चाहता है कोई शख्स तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
پیروی کرنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، تو کوئی شخص خدا کی مدد کرنا چاہتا ہے تو رسول کی مدد کرے گا، کوئی شخص خدا کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو رسول کی اطاعت کرے گا، کوئی شخص رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے تو شروع میں جو حدیث میں نے پیش کی تو وہ علی سے محبت کرے گا، اس کی اولاد سے محبت کرے گا، لہٰذا اسی اولاد اور اسی آل نبی اور اسی امام سے محبت اور اس کی چاہت اور اس کی مدد در حقیقت خداوند تعالیٰ کی مدد ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ 1500 سالوں سے یہ ہمارا عقیدہ رہا ہے، یہی ہمارا ایمان رہا ہے، اسی ایمان پہ تو ہم چلتے ہیں۔ آخر میں دوستوں ایک گزارش آپ تمام سے ہے، ان سب باتوں کے باوجود، علم و معرفت کی فراوانی کے باوجود، جہاں جھگڑا ہونے کا خطرہ ہو وہاں خاموش رہنا ہے اور کسی سے بحث و مباحثہ نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ بول رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس سے جیت کے بھی کیا کرو گے؟ اس اصل میں تاریخ میں انہوں نے دیکھو کیسے کیسے ظلم کیے، اپنے منہ کے پھونکوں سے نور امامت کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن خداوندی نور آج پوری دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے، دنیا کے ہر ملک میں اسماعیلی جھنڈا بلند ہو گیا ہے، اور اس بادشاہت کے باوجود بھی اس بے تاج بادشاہ کے حسن اخلاق کو دیکھیں۔ جو لوگ گستاخانہ الفاظ کے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کی عملی تیمارداری کے طور پر ان کے لیے ہاسپٹل بناتے ہیں۔ یہ ہے آل رسول کا اخلاق حسنہ۔ آج اگر کوئی یزید کی اولاد بھی ہے، میرے مولا ان کے گھروں تک صاف پانی پہنچاتے ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد سردار انبیاء و مرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کفار سے بھی یہی کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج مولا اپنی زبان مبارک سے تو یہ نہیں فرما رہے ہیں، لیکن اپنے عمل سے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو امن کا پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج کسی کے لیے کوئی ملامت نہیں، جہالت کو مٹانے کے لیے علم کی روشنی دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ آج میرے مولا امن عالم کے لیے یقیناً یزید اور شمر بھی اگر اس دور میں آئے گا تو مولا ان کو بھی گلے لگائیں گے، لہٰذا اس کے مرید ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ آپ کوئی نازیبہ الفاظ منہ سے نکالیں۔ جس کے پاس حکمت کی دولت ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جگڑنے کے، جسمانی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر زور، جسمانی زور کہاں لگتا ہے؟ جہاں دانائی ختم ہو جائے، کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے۔ لہٰذا خدا را اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ پھر اگر کوئی شخص اگر جگڑنے پہ آتا ہے تو آپ خاموشی سے دل میں یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس تو خزانہ ہے، اگر یہ نہیں سمجھتا ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آج لوگوں نے جو کہا ہے کہ ہمارے لیے امام کے فرامین ہی کافی ہے، اس میں کیا شک ہے کہ امام کے فرامین کافی ہیں، مگر پہلے امام کون ہے جان تو لو، پہچان تو لو کہ امام کی مرتبت کیا ہے، امام کی حیثیت کیا ہے، وہ کون سی ہستی ہے۔ یہ پیروں کی تعلیمات کے اندر جن پیروں نے امام کے نور کو اس کے باطن میں جا کر دیکھا، اس سے تعلیم لی، جن عارفوں نے امام کے نور کو دیکھا، وہ جو واپس آ کے امام کی مرتبت کو بیان کیا ہے، تو ان کتابوں کو پڑھے بغیر کوئی شخص کس طرح امام کو پہچان سکتا ہے؟ جب آپ کے پاس امام کی پہچان نہیں ہے تو ان کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے آپ کے دل میں کیسے عشق پیدا ہو سکتا ہے، کیسے محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے امام کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہیں کریں گے تو پیر نامدار نے جس طرح مثال دی ایک مکڑی کے جالے کا، یہ فلسفی اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں تو یہ مکڑی کے بنائے ہوئے جالے ہیں، جہاں ایک کمزور جانور، کوئی مکھی، کوئی جو ہے چیونٹی وہاں پھنس تو سکتی ہے، لیکن کوئی ایک طاقتور جانور ہو، کوئی انسان اگر اپنے ایک انگلی سے اس مکڑی کے جالے کو ہٹا دے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو علمی طور پر اتنا مضبوط کریں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مکڑی کا کوئی ایسا جالا آ جائے
تو اس کو ایک ہاتھ ماریں تو وہ جالا ختم ہو جائے۔ لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے فلسفے کو پڑھیں، علم و حکمت کی کتابوں کو پڑھیں، تو پھر ہم کچھ چیزوں کو جب ہم ترتیب سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے بحث بھی کر رہا ہے تو اس سے کہیں کہ میرے بھائی آپ سب سے پہلے اسماعیلی عقیدے کے اندر 1500 سالوں میں جو فلسفہ لکھا ہوا ہے اس کو تو پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ ایک چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ ماسٹر کی ڈگری لینے کے لیے ظاہر میں آپ کو 16 سال پڑھنا پڑتا ہے، اور آپ اہل بیت کے ایک آسمانی دین کو سیکھنا چاہتے ہیں تو 1 گھنٹے میں نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم تصور آفرینش پہ ڈسکس کریں گے، اور خدا کو اپنے بندوں پر تقدم زمانی حاصل ہے یا تقدم شرفی حاصل ہے، اس تصور کو لیں گے۔ پھر زمانہ آدم کے فرشتے جلالی تھے یا جمالی تھے، اس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر نائب بنا کر جو خداوند تعالیٰ نے بھیجا، تو یہ در حقیقت خداوند تعالیٰ کے کوئی قدیمی کوئی سنت تھی، یا جو ہے نا یہ حادثاتی طور پر خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ جس بہشت میں خداوند تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا وہ بہشت برائے معرفت تھی یا بہشت دائمی بہشت تھی؟ اگر یہ دائمی بہشت تھی تو خدا نے کیوں فرمایا تھا کہ میں نے زمین میں اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں؟ تنزیل و تعویل کو سمجھنا پڑے گا، محکمات و متشابہات کو ہم پر تبصرہ کیا جائے گا، محسوسات و معقولات کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم مختلف چیزوں پر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی جو خدائی ہے، خداوند تعالیٰ کی جو جانشینی ہے، وہ ایک مخصوص وقت تک ہے یا خدا کی نمائندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ابلیس نے شرک کیا تھا یا نافرمانی کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم قرآن سے عالم امر اور عالم خلق کے قوانین پر کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد 49 مقامات پر نور کا ذکر ہے، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 12 مقامات پر امام کا جہاں قرآن میں الگ طریقے سے ذکر آیا ہے تو اس ذکر کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد قرآن میں عبادات کے نتائج پر جو بات ہوگی، بے حیائی اور برائی سے بچنے کے لیے کیا طریقہ عبادت دیا گیا، دیدار الہی کے لیے کیا عبادت دی گئی، عاشقوں کی عبادت کیا ہے، عارفوں کی عبادت کیا ہے، مومنوں کی عبادت کیا ہے، عام مسلمانوں کی عبادت کیا ہے، اور اس کے بعد ایک بشر کے لیے امکانی ترقی کی کیا حدود قرآن میں مقرر کیے گئے ہیں، عرش کی کیفیت کیا ہے، معرفت پر قرآنی آیات پہ ہم ڈسکس کریں گے، زینت اللہ پہ بات ہوگی، قیامت کے 1000 ناموں کی وضاحت پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ قیامت کیا چیز ہے، زینت اللہ، اور اس کے بعد کشف ساق کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر کچھ ذہن میں بات آنی شروع ہوگی کہ اسماعیلی عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اسماعیلی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوئی شخص قابل ہوگا تو اس کے بعد اسماعیلی رازوں کو ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا کہ اس دین کے اندر کیسے کیسے گہرے راز ہیں۔ میرے بھائی، ان تمام تصورات کے لیے 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے۔ ان تمام تصورات کے لیے کوئی 2 گھنٹے میں یہ تمام تصورات نہیں پڑھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا دین کی جو حقانیت کے لیے اور ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے اپنی بات کی حقانیت کے لیے 2 گواہ بھی لانا پڑے گا۔ اگر ہم کتاب منزل سے کوئی دلیل دیتے ہیں تو کتاب کائنات اور کتاب شخصی سے اپنی اس بات کو پروف کرنا پڑے گا۔ دین میں خدا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، دین قیاس آرائیوں سے نہیں چلتا ہے، بلکہ تبیان لکل شیء، خدا نے ہر چیز کا بیان قرآن میں کیا ہے، تو پھر ہمیں قرآن اور احادیث میں بھی قرآن ہی کی وضاحت ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت ہی محبت کے ساتھ دوسرے ہمارے جو بھی برادری کے بھائی ہیں، جو بھی اس دین کو سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش کریں کہ میرے بھائی قانون کے مطابق آئیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور وقت دیں۔ وقت دیے بغیر صرف یس اور نو میں کوئی 1 گھنٹے کے اندر دین کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا علی زمان کے اس پاک دین کے اندر، اہل بیت کے اس پاک دین کے اندر ہر سوال کا جواب ہے، مگر جواب سننے والا شخص اس قابل ہو، جواب سننے والا شخص کے پاس صبر ہو، اور اس صبر کے ساتھ پھر وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا جہاں پر بھی انتشار ہونے کا خطرہ ہو، آپ تمام سے گزارش ہے کہ مناظرے سے پرہیز کریں۔
کسی سے کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم آپس میں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ علی زمان کی مہربانی سے ہم اس ڈسکشن کو آگے سے آگے لے کر جائیں گے. اپنے دین کے اور بھی تصورات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مولا زمین و زمان ہم سب کی مدد کریں گے. اور آپ تمام ہمارے لیے دعا کریں، اور سب مل کر دعا کریں گے کہ مولا خداوند اپنے نورانیت کے آسمان سے ہم پر نور کی بارش برسائے، رحمتوں کی بارش ہو. اور خداوندی جو خزانے ہیں وہ خزانے کے دروازے خداوند اپنے اہل بیت کے صدقے اور اپنے اماموں کے صدقے، اپنے نبیین و مرسلین کے صدقے، اپنی اولیاء و انبیاء کے صدقے ہمارے لیے وہ دروازے کھول دے. آمین یا رب العالمین. آخر میں آپ تمام کو یا علی مدد ایک مرتبہ پھر ہم محمد و آل محمد کے پاک نام پر عشق و محبت کے ساتھ صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ